الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور رفیق حیات ہیں۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار اور ممتاز خاتون ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ ہے۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکے والے ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات اور جمال اور کمال و صورت و سیرت کو دیکھ کر خود ہی آپ سے نکاح کی رغبت ظاہر کی۔ چنانچہ شراف قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جانثار اور وفاشار بیوی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت ہی والہانہ محبت تھی۔ چنانچہ جب تک یہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور یہ مسلسل 25 سال تک محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثاری اور خدمت گزاری کے شرف سے سرفراز رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا سامان دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہی ایمان لائیں، اور ابتدائی اسلام میں جبکہ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھا ہوا تھا، ایسے خوفناک اور کٹھن وقت میں صرف ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی ذات تھی جو پروانوں کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو رہی تھی، اور اتنے خطرناک اوقات میں جس استقلال و استقامت کے ساتھ انہوں نے خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک ممتاز فضیلت حاصل ہے۔ ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور باکمال 4 بیویاں ہیں۔ ایک حضرت مریم، دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، تیسری حضرت خدیجہ، چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں تو ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجیے گا کہ جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایک گھر بنا دیا گیا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بہت سی عورتوں سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت آخری عمر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں رچی بسی رہی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر گوشت ضرور بھیجا کرتے تھے،
اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی قبر انور میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے 3 یا 5 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی چچا کی وفات کے صدمے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہی تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس سانحہ کا قلب مبارک پر اتنا زبردست صدمہ گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس زندگی سے ماں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے کٹھن اور مشقت کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اور سینہ سپرد ہو کر تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ کیا، اور پھر بھی ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم نہیں، اور مصائب و آلام کے طوفان میں نہایت ہی جانثاری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور تسکین قلب کا سامان کرتی رہیں، اور ان کی ان قربانیوں کا دنیا ہی میں ان کو یہ صلہ ملا کہ رب العالمین کا سلام ان کے نام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکلات و پریشانیوں میں اپنے شوہر کی دلجوئیاں اور تسلی دینے کی عادت خدا کے نزدیک محبوب و پسندیدہ خصلت ہے، لیکن افسوس کہ اس زمانے میں مسلمان عورتیں اپنے شوہروں کی دلجوئی تو کہاں، الٹے اپنے شوہروں کو پریشان کرتی رہتی ہیں، کبھی طرح طرح کی فرمائشیں کر کے، کبھی جھگڑا تکرار کر کے، کبھی غصے میں منہ پھلا کر۔ تو میری بہنوں، خدا کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اپنے شوہروں کا دل نہ دکھاؤ اور ان کی پریشانیوں میں ان کو مزید پریشان نہ کیا کرو، بلکہ آڑے وقتوں میں اپنے شوہروں کو تسلی دے کر ان کی دلجوئی کا سامان کیا کرو۔ کہ جنت کی حوریں بھی کہتی ہیں کہ اے عورت، تو اس کو پریشان نہ کر کہ بہت جلد یہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔